اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت القصار فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وہ خوشنودی مولا کائنات امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. دعائے صنمہ قریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اے خداوند عالم تو محمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوندہ تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبود اور دونوں شیطانوں اور دونوں شریکوں اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر، لعنت بے شمار لعنت۔ انہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کو پیٹ دکھائی، تیرے انعام کے منکر ہوئے، تیرے رسول صلی اللہ کی بات نہیں مانی، تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیا، تیرے دشمنوں سے دوستی کی، تیری نعمتوں کو ٹھکرایا، تیرے احکام کو معطل کیا، تیرے فرائض کو باطل کیا، تیری آیتوں میں الحاد کیا، تیرے دوستوں سے عداوت کی، تیرے دشمنوں سے محبت کی، تیرے شہروں کو خراب کیا، تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ تو ان دونوں اور ان کی مطابعت کرنے والوں، ان کے دوستوں، ان کے پیرووں اور ان کے مددگاروں پر لعنت کر، لعنت بے شمار لعنت، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا، اس کا دروازہ بند کیا، اس کی چھت کو توڑ ڈالا، اس کے آسمان کو اس کی زمین سے، اس کی بلندی کو اس کی پستی سے، اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا، اور اس گھر کے مکینوں کا استحصال کیا، اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا، اس کے بچوں کو قتل کیا، اس کے ممبر کو اسے وسیع اور اس کے علم کے وارث سے خالی کیا، اس کی امامت سے انکار کیا، اور ان دونوں نے اپنے پروردگار کا شریک بنایا، لہذا تو ان کے عذاب کو سخت کر، الہ آمین۔ ان دونوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ، الہ آمین۔ اور تو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، اور کسی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ چھوڑتا ہے۔ خداوندہ تو ان پر لعنت کر، ہر بری بات کے عوض میں جو ان سے سرزد ہوئی ہے، لعنت بے شمار لعنت۔ یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور ممبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی، منافق سے دوستی کی اور خدا کے دوست کو ایذا دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھتکارے ہوئے کو واپس لائے، خدا کے سچے اور مخلص بندوں کو ضلع وطن کیا، کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی، واجب میں تغیر کیا اور آثار کے منکر ہوئے، اور شر کو اختیار کیا اور معصوم کا خون بہایا، خیر کو تبدیل کیا، کفر کو قائم کیا اور جھوٹ اور باطل پر اڑے رہے، اور میراث پر ناحق قابض ہوئے اور خراج کو منقطع کیا، حرام سے اپنا پیٹ بھرا، خمس کو اپنے لیے حلال کیا اور باطل کی بنیاد قائم کی، اور ظلم و زور کو رائج کیا، دل میں نفاق پوشیدہ رکھا اور مکر کو قلب میں چھپائے رکھا، ظلم و ستم کی اشاعت کی اور وعدوں کے خلاف عمل کیا، امانت میں خیانت کی اور اپنے عہد کو توڑا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حلال کو حرام کیا، اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کو حلال کیا، معصومہ کی شکم پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا، محسن معصوم کا حمل ساکت کیا، معصومہ عالم کے پہلو کو زخمی کیا، اور قبالہ جو بعض گز دستاویز فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا، اور جماعت کو پراگندہ کیا، اور معزین کی آبرو ریزی کی، ذلیل کو عزیز کیا اور حقدار کو حق سے محروم کیا، جھوٹ کو فریب کے ساتھ عمل میں لائے، خدا و رسول صلی اللہ کے حکم کو بدل دیا، امام کی مخالفت کی۔ پروردگارا، جن جن آیتوں کی آئینی حیثیت کو انہوں نے بدلا ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق ان پر نفرین فرما، اور جتنے فرائض چھوڑے ہیں
جتنی سنتوں کو تبدیل کیا ہے، جو احکام معطل کیا ہے، جن جن رسموں کو مٹایا ہے، ان وصیتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا، اور وہ امور جو ان کے ہاتھوں جائز ہوئے، وہ بیعت جس کے پر کچے اڑائے، اور گواہیاں جو چھپائی، نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا گیا، وہ ثبوت انہیں قبول کرنے سے انکار کیا گیا، اور وہ ہیلے بہانے جو تراشے گئے، اور خیانت جو بڑھتی گئی، اور پھر وہ پہاڑی جس پر یہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وہ معین راہیں جو انہوں نے بدلی، نیز وہ کھوٹے راستے جو انہوں نے اختیار کیے، ان سب کے برابر ان پر لعنت بے شمار لعنت بار الہ، پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پر نفرین کر، الہ آمین۔ بے شمار لعنت، ابدی لعنت، لگاتار لعنت، اور ہمیشہ باقی رہنے والی، جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور ان پر اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو، ایسی لعنت جو اول سے شروع اور آخر تک منقطع نہ ہو، اور ان کے مددگار، ان پر نصرت کرنے والوں پر اور دوستوں پر، ان کے ہوا خواہوں پر اور فرما برداروں پر، اور پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر، ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر، ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر، ان کے اقوال ماننے والوں پر، ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر، خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ جسے اہل دوزخ فریاد کرنے لگے، آمین یا الہ آمین۔ اے تمام عالموں کے پروردگار، ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ بس اے خدا تو ان سب پر لعنت کر، لعنت بے شمار لعنت۔ خدا اندہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پھر ہم کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے نیاز فرما، محتاجی سے ہم کو پناہ دے دے پروردگار۔ یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب ہم تیرے سامنے ہیں، تو اپنے لیے ہمارے نفس کی رضامندی قبول کر، کیونکہ ہماری بازگشت تیری طرف ہے، ہم تیری طرف پلٹے تو ہم پر رحم فرمانا، عنایت فرما، جو خاص تیرا حصہ ہے، اپنے فضل اور بخشش اور مغفرت اور کرم کے ساتھ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم، رحمت فرمائے اللہ تمام انبیاء کے سید سردار خاتم النبیین پر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور ان جناب کی پاک و پاکیزہ اور طاہر اولاد پر اپنی رحمت سے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بخشنود مولائے کائنات امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عرض کرتی تھی رو رو کے سغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، چھوڑے جاتے ہو یا کس پہ تنہا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، ہے مدینے کی سنسان گلیاں، ہے برادر نہ خواہر نہ اماں، کون بے کس کو دے گا دلاسا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، تم سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی،
اب جدائی نہیں ہے گوارا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، اپنی محفل اپنی محمل کو ٹھہرائیے گا، آؤ گے کب یہ بتلائیے گا، بن تمہارے رہوں گی نہ زندہ، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، کون فریاد ساری سنیں گا، کون بے کس کو تسکین دے گا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، گھر میں کس طرح تنہا رہوں گی، میں تو اصغر کو جانے نہ دوں گی، یاد آئیں گا ننھا سا بھیا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، راستے میں کہوں کچھ تو کہنا، کچھ دوا تم سے چاہوں تو کہنا، اب نہیں ہوں میں بیمار بابا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، کیا لکھوں غم کا اکبر فسانہ، ہو گیا قافلہ سب روانہ، رہ گئی کہتی یہ بات سغرا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا، جناب سغرا پر بیمار کربلا پر بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، صلوات پر محمد اللہ۔ چراغی خدا کا اجالا محمد، چراغی خدا کا اجالا محمد، چراغی خدا کا اجالا محمد، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، عطا کر دے اس بز میں کو کامیابی، یہ مجلس تمہارے حوالے محمد، یہ عزادار تمہارے حوالے محمد، بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعناد وغفهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين والأئمة من بعدنا والشر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لنا دبهم سيما على بقية الله في أرض خليفة الله بالحق القائم بأمره ولي نعمائنا صاحب الدعوة النبوية وآل محمد ثم الصلاة والسلام على موسم أهل الجنة والإمام الرحمة الإمام المنتظر الهادي المهدي آل محمد صلوات عليك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا کریں اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك. اللهم انفعنا بحب واشرنا في زمرتي تحت لواء الحمد. آمين يا رب العالمين. صلوات عليك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعناد وقام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانك المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين مثل أهل بيتي كمثل باب حتة من البني إسرائيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات، سوگواران سید مظلوم، سوگواران حضرت زینب کبریٰ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم اور اندوہ کی وہ رات کہ جس کو مدینے کی روانگی کہتے ہیں، در حقیقت دل یہ چاہتا ہے کہ صرف مصائب ہو۔ حسین کی ماں کی لحد سے جدائی، حضرت کا اپنے پیارے وطن سے الوداع ہونا،
سغرا کو وطن میں چھوڑ کے چلے جانا رونے کے لیے بس یہی کافی ہے. دل چاہتا ہے کہ صرف مسائے پڑھیں، لیکن آداب منبر میں سے یہ ہے اور دستور مجلس یہ ہے کہ جب ہم جمع ہو تو کچھ جس شخصیت کا ذکر ہے ان سے اور ان کے احوال سے اور ان کے کردار سے ہم آشنائی پیدا کریں اور ہم استفادہ کریں. میرے لیے آج کی مجلس ایک ناقابل برداشت بیان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک روشن چراغ تھا. کبھی توقع نہ تھی، وہ کبھی گمان میں نہ تھا کہ آج یہ مجلس کا پڑھنا ہمارے لیے ایک ارکان تھا ہے. بقول مرحوم کی ماں، میری بہن اور مرحوم کا ماموں حسنین کو مجلسوں سے عشق تھا. وہ مجلس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور اسی غرض سے آج کی روانگی امام حسین کی مجلس اس کی لہد کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کا سبب بنے. وہ رحیم خدا کی طرف تمام تعریف ہے کہ جس نے ہمیں ایسے مہتاب امامت دیے کہ جو کائنات میں بے مثال ہے. یہ کتاب کہ جس کتاب کو ہمارے لیے بطور ہادی بھیجا، کتاب تھی کچھ محکم کچھ متشابہ، اور ان محکم و متشابہ کو سمجھانے کے لیے آل محمد کا انتخاب کر کر ہم پر احسان کیے. قرآن مجید میں تیسرے فرزند زہرا، تیسرے امام کا ذکر کئی چیپٹرز میں آتا ہے. آج کی یہ مجلس مختصر حضرت شبیر ابن امیر المومنین پر جمع کی گئی ہے کہ جس میں حضرت کا مدینے سے نکلنا، بھرے گھر سے الوداع ہونا اور اپنے مقصد کو کربلا تک پہنچانے. ایک امام وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی مرضی پر عمل کرتا ہے. حسین کے کوئی جنگ کا ارادہ نہ تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو جنگ میں ماں، بہن، بچے، بیٹیوں کو نہیں لیا جاتا. عزاداری امام حسین علیہ السلام کی یہ ہمارے لیے ایک فریضہ ہے. ہم پیدا ہی ہوئے، خلق ہی ہوئے اسی کے لیے. یہ آج کی مختصر مجلس مقصد حسین، عزائے حسین اور ہماری ڈیوٹی ٹورڈز عزاداری، ان تین چیزوں کو جمع کر کے
میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کو یہ 30-40 منٹ میں ان مراحل سے ہم گزرے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا اور رلانا، یہ لیمنٹیشن ایک پروسیس ہے. شہزادی کی دل کی تمنا یہ تھی کہ میرے بیٹے پہ روئے گا کون. تو ایک امت خلق کی گئی اور بحدیث رسول خدا ہے کہ اے زہرا، اس امت کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر روئیں گے، اور اس امت کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے. اس امت کی عورتیں تیری عورتوں پر گریا کریں گی. اور میں آپ کو، زہرا کہتی ہے، میں آپ سے وعدہ لیتی ہوں بابا کہ میں اس وقت تک جنت نشین نہ ہو جاؤں گی جب تک کہ میں میرے بیٹے کے عزاداروں کو جنت نہ لے جاؤں. میں نے 3 آیتیں آپ کی خدمت، 2 آیتیں اور 1 حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی. سب سے پہلی آیت سورہ مبارک ہے فجر کی، آیت نمبر 27 اور 28 تھی، جہاں پر رب العزت یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہتے ہیں کہ قلب مطمئن روز عاشورہ جب ہمارے سامنے پریزنٹ ہوا تو وہ قلب مطمئنہ حسین ابن علی تھے. آیت اللہ طباطبائی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی زیر تفسیر کہ یہ قلب مطمئنہ جب روز محشر بلایا جائے گا تو وہ ہر فکر، ہر رنجش، ہر شک، ہر ایک نفس سے پاک ہوگا. دنیا کے ہر امتحان میں وہ راضی رہا اور اللہ نے اللہ کی قضاء و قدر پر اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے جب آخری وقت حسین کا تھا، آیت گونجنے لگی کہ اے نفس مطمئنہ، تھک گیا تو کامیاب ہوا تیرے ہر امتحان میں، پلٹ اپنے رب کی طرف. اچھا، رب ہم سے راضی ہو یہ سب کا فوکس ہوتا ہے. Our intention in our lives is to make Allah happy. لیکن اللہ پلٹ کر تم سے خوش ہو وہ ہمیں صرف حسین کی ذات میں ملتا ہے. اپنے نفس کو شکست دے کر نشیب سے فراز تک جانے والا اللہ اس کے ہر عمل پر راضی ہے. اس سورے کی خاصیت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ سورہ پڑھے گا وہ امام حسین کے ساتھ روز محشر اٹھایا جائے گا. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مدینے سے پہلے آپ کو کربلا لے چلو. کربلا مولا کی زیارت کا عاشق دنیا سے چلا گیا، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہر شب جمعہ حسین اس کی روح کو لے کر
کربلا کا طواف کرتے ہوں گے. چوتھی بات فرماتے ہیں اور شیخ صدوق روایت کرتے ہیں کہ the day of Ashura was very fierce. ایک بہت شدید دن تھا. جنگ تھی، پیاس تھی، خوریزی تھی، اسلحہ تھا، گرمی تھی، اور گرمی میں لوہا گرم، اور ایسا دل دہلانے والا منظر کہ ایک چھوٹا سا لشکر چاروں طرف سے ایک ملعون کی فوج سے گھرا ہوا. ایسے میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کچھ ساتھی گھبرانے لگے، لیکن جب جب ان کی نظر امام حسین پر پڑتی تھی اور امام حسین کے چہرے کے اطمینان کو دیکھتے تھے، امام حسین ایک آیت کو روا کرتے تھے. یعنی he was repeatedly reciting one ayat. کیا کہتے تھے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے میرے ساتھیو، تم راہ خدا میں اللہ کی اوبیڈینس، اطاعت میں، پیروی میں تم قتل ہونے جا رہے ہو، تم اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نہ کہنا وہ کہ جو خدا کی راہ میں مر جاتا ہے وہ مرتا ہے. قتل ہوتا ہے خدا کی راہ میں، وہ مرتا نہیں ہے، اسے اللہ ابدی زندگی دیتا ہے. حق و باطل کے درمیان تم فیصلہ کن ہو. سی دا موٹیویشن. امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس حسین، اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی. اور حسین نے رہتی قیامت تک ہم سب کو ایک پیرامیٹر دے دیا، ایک فیصلہ کن، ایک لکیر کھینچ لی. حسین نے نہیں کہا میں حسین اور یہ یزید. اگر حسین یہ کہتے میں حسین اور یہ یزید، تو حسین نے آپ کو اور یزید کی شخصیت کو لمٹ کر دیتے. حسین نے یہ سوال اوپن اینڈڈ رکھ کر ہم سب کے لیے یہ واجب کر دیا، کیونکہ اطاعت آف امام از واجب ان ایوری سرکمسٹانس. اور یہ واجب کر دیا امام حسین نے ہم پر کہ امام حسین جیسا کوئی ہوگا. اگر میں کہوں and if I claim کہ میں حسینی ہوں، تو پھر یہ حدیث مجھ پر افیکٹو ہے. مجھ جیسا یعنی anybody like a Husseini can never do the bayat of anybody like a Yazidi. حسین اور یزید لمیٹڈ تھے، لیکن حسین کے choice of words یہ پروف کرتے ہیں کہ that he is the حجت in this دنیا. مجھ جیسا اب دنیا میں جو کوئی حسینی جیسا ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا. شیطان اور رحمان کا انٹروڈکشن کروا دیا، اور ہر نفس کربلا میں اپنا اپنا کردار نبھاتا گیا. Let me take you to مدینہ. مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ رسول کا مدینہ ہے، نانا کا مدینہ ہے، اور وہ مدینہ جس کو چھوڑ کر حسین جا رہا ہے. تنگ کر دیا تھا حسین کے اوپر شناسی زندگی
کربلا کے مدینے میں. 3 لوگوں نے راستہ روکا اور کہا حسین نہ جاؤ. آج ایک کا ذکر کر کے امام حسین نے کس طرح سے اپنے مقصد کو عیا کیا. محمد حنفیہ حضرت کے بھائی ہیں، امام علی کے فرزندوں میں سے. حضرت کہتے ہیں، محمد حنفیہ امام حسین سے کہتے کہ مولا نہ جائیے، مدینہ ویران ہو جائے گا. امام نے کہا سنو، یہ جو جانا ہے میرا، جاننا چاہتے ہو کہ کون اس میں میرے ساتھ ہے میرے فیصلے میں؟ کہا مولا بتائیے. کہا سنو، آج میرا نانا نبی، میرا بابا علی، میرا چچا حمزہ، میرا چچا جعفر، میرے بھائی حسن اور میری ماں زہرا، یہ سارے میرے ساتھ ہیں اس فیصلے میں. اور پھر ایک طویل حدیث بیان کی. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدون ولا ظالما. میں نہیں جا رہا ہوں کوئی تخت و تاج کی دولت کی لالچ میں، نہ میں جا رہا ہوں، نہ میں نکل رہا ہوں کوئی زمین میں فساد کے لیے، نہ کوئی ظلم کے لیے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں نکل رہا ہوں لِطَلَبِ إِصْلَاحِ فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اریدو، میرا ارادہ یہ ہے، ان امر بالمعروف واصلح کرے کہ میں اصلاح جدی کروں. یہ اصلاح امت جدی ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو. وَأَسِيرُوا بِسِيرَةِ جدی علی ابن ابی طالب، اور یہ اجڑی ہوئی، یہ گمراہ امت کو 25 سالوں میں گمراہ ہوئی اور دوسرے 20 سال میں مدینے کو اجاڑ کے رکھ دیا. میں ان لوگوں کو میرے جد کی بھولی ہوئی سیرت پر عمل کرنے کی اعلان کے لیے نکل رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ حسین کا مقصد تھا اصلاح امت جدی، سیرت امیر المومنین پر چلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. تو سلام ہو وہ تیسرے مہتاب امامت پر کہ جس نے دیکھا کہ اللہ نے کہا قرآن میں ہم نے تمہیں احسن تقویم بنایا، we made you in the best of creations. کچھ تھوڑے سے عرصے میں یہ معاشرے کو بگڑا ہوا دیکھا. اور کون بیعت کا طلبگار؟ یزید خمار. خمار comes from the word خمر ہے، خمر یعنی شراب، ایکسیسو شراب پینے والا خمار. شدہ آ گیا لفظ کے اوپر. یزید خمار ہے، نہ حلال کا فرق ہے نہ حرام کا. اور حسین کی بیعت کے لیے طلبگار ہو گیا. یہ ٹائم آف ریفلیکشن ہے کہ حسین اکیلے تنو تنہا. It is said that there were 700 مملکت، قبائل بڑے چھوٹے، جو سب یزید کے قدموں میں تھے، لیکن ایک تنہا علی کا بیٹا مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید تجھے ہوا کیا ہے؟ ساری امت اسلامیہ 700 کرسی نشین تیرے حق میں بیعت دے رہے ہیں، یہ ایک حسین اگر نہ دے تو کیا ہے؟
تیرے تخت و تاج کو کوئی فائدہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یزید کا انسسٹنس اپون بیعت حسین اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام اگر مجھے بیعت دے دے، کوئی مسئلہ، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، اگر حسین کا بیٹو، یہ حسین کی نفی، حسین کی نہیں، ان تمام کے اوپر بھاری تھی۔ اور کہا کہ جب یہ حسین کربلا کی طرف چلا اور شہید ہونے لگا، اب یہاں پر آتا ہے اگلا سوال۔ ہم نے یہ سنا کربلا میں نفس مطمئنہ تھا، وہ شہید تھا، زندہ رہے، لیکن یہ شہادت کو زندہ رکھنے میں یا تو زینب کبریٰ یا تو عابد ویبا۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں اشارے دیتا ہے کہ یہ عزاداری کیوں زندہ رکھی، آج تک یہ عزاداری ہمارے نسلوں میں منتقل ہوئی کہ یہاں تک ہمارے بچے اس شوق عزاداری میں زندہ بھی رہے اور اسی شوق میں مر بھی گئے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم تمہارے لیے کرتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے گھر بنایا، آپ کے بعد وہ گھر میں کوئی اور وارث رہ گیا، آپ نے خود کوئی کاروبار کیا، وہ کاروبار آپ کے ساتھ ختم ہو گیا، آپ کا جانا، وہ کاروبار آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو کچھ تم اپنے سول کے لیے، اپنے نفس کے لیے خون ڈیزائر کرتے ہو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو تم خدا کے لیے کرتے وما عند اللہ ہے باقین، تو وہ ایٹرنل ہے، وہ ابدی ہے اور وہ رہ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنا گھر بنایا لیکن خدا کا گھر بن رہا تھا تو ایک اینٹ دے دی، اب جب تک وہ خدا کے گھر کی موجودگی ہے یہ دنیا میں، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ تم نے یہ کام خدا کے لیے کیا تھا، یہ باقی رہتا ہے، اٹ از ایٹرنل ایور لاسٹنگ۔ جو کچھ تم اپنے لیے کرتے ہو وہ فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے لیے کرتے ہو وہ باقی ہے۔ حسین نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اب اللہ نے کہا حسین میں تجھے ابدی زندگی دوں گا، نہ تجھے کسی نے دیکھا ہوگا، نہ میں نے دیکھا، نہ میری نسلوں نے دیکھا، لیکن تب بھی ہائے حسین یہ دل سے آواز نکلتی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ عزاداری زندہ رکھی، یہ عزاداری زندہ کیوں رکھی؟ کیونکہ باطل ہمیشہ پست ہے، ختم ہونے والا، اور حق ہمیشہ زندہ ہے، جاوید ہے۔ بہار الانوار والیوم 44 میں رونے کے اوپر ایک ٹریڈیشن ملتا ہے، کل بقاء وجزا مکروہ سوائے بقاء علی الحسین، ہر چیز پر رونا، بقا کرنا، گریہ کرنا مکروہ ہے سوائے کہ حسین پر رویا جائے۔ کیوں؟ فَعَلَى الْمَثَلَ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْقِ الْبَاقُونَ، یعنی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں حسین کی طرح جس پر رویا جائے۔ یہ میں نہیں کہتی، میری کیا جرات، ائمہ کا انسٹرکشن ہے کہ ہر ایک رونا مکروہ ہے سوائے یہ کہ تم وہ رونے کو چینلائز کر دو حسین کے گریہ پر، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں
کہ جس پر گریا اس طرح سے کیا جائے کہ جنوں انس ہے پرند و چرند ہے کربلا میں ارد گرد پھرنے والے وہ فرشتے ہیں کہ جو آ آ کر سروں میں خاک ڈال کر حسین پر روتے ہیں. اور پھر کہا سنو، ائمہ کا انسٹرکشن تھا. امام پنجم نے اپنی 2/3 ویلتھ امام حسین کی عزاداری کے لیے صرف کر دی. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، جو مجلسیں ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے مجلس تھی، نہیں، یہ ہمیں توفیق ضرور ملی، لیکن جو رزق ہے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو صرف کرتے ہیں، ہم تبرک ہو، ہدیے ہو، اہتمام ہو، آنے والوں کے لیے سہولتیں ہو، یہ ساری چیزیں جو مل کر ایک مجلس بنتی ہے نا، اس کا رزق اللہ تمہارے حساب میں حضرت باقر کے ذریعے آلریڈی بھیج چکا ہے. اور پھر اس عزاداری کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ یہ ہوتا ہے، رونے والے کو 28 رجب جب میرے مولا چلے تو کہا سنو، ہم جائیں گے کربلا، نہ لوٹ کے آئیں گے، ہم مظلوم مارے جائیں گے. اور یا فضیل چھٹے امام کہتے ہیں میرے مظلوم جد پر رونے والا، اب اسے کیا ملتا ہے؟ اور وہ مجلسیں کراتا تھا. You know, when you make a majlis happen, you are invoking tears. آپ سامان اسباب تیار کرتے ہو کہ حسین پر اشک باری ہو، اور وہ ایکٹ اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کی کنیز خاص یعنی احمد اللہ یعنی حضرت بطول کو بہت پسند ہے. چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ میرے جد پہ رونے والا اے فضیل، اگر وہ روئے اور فقط اس کی پلکوں کے بیچ میں ایک آنسو کا قطرہ مثل ذباب like a fly, like the wing of a fly، مکھی کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مثل اگر آنسو ٹکا رہا پلکوں کے بیچ تو اس کے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عین مثله جناح الدباب غفر اللہ ذنوب جمیعا. اے فضیل، رونے میں، ذکر کرنے میں، ذکر سنانے میں، یہ روتے رلاتے آنکھوں سے آنسو خارج ہوا مثل ذباب، ایک ڈنک مکھی کے پر کے مانند. غفر اللہ، اللہ اس کے تمام گناہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے. لو کانت اکثرا من زبد البحر، اگر وہ پانی اور دریا کی موجوں کے اوپر جھاگ کے مانند ہے تب بھی اس کے گناہ معاف. اور پھر کہا سنو یا فضیل من ذکرنا، ذکر کرتے کرتے، ذکر سنتے سنتے، عندہو وفضعت عیناہو، اور وہ جب پلکوں پہ ٹکا رہا تو سب گناہ معاف. پلکوں سے خارج ہو کر ریش پر آیا تو سنو کیا ہوتا ہے، وفضعت عیناہو، آنکھوں سے نکلتا ہے، حرم اللہ وجوہا علی النار، پھر وہ چہرے کو اللہ نار سے آزاد کر دیتا. یہ ہے حسین پہ رونا، سیلویشن ملتا ہے. اور کہا سنو، ایک آیت میں بیان کر دوں تاکہ ہم سب کے دکھی دلوں کو شاید کچھ مرہم ملے.
حسین جب چلے ہیں کربلا، رونے رلانے کا، اپنے جانے کا سبب بیان کیا، نفس مطمئنہ بن گئے کربلا میں، شہادت پالی کربلا میں. لیکن اس کے درمیان حسین باپ بھی ہے، حسین بیٹا بھی ہے، حسین بھائی بھی ہے، حسین ایک امام بھی ہے. ایک آیت کا مصداق بھی ہے حسین. وَإِنْ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مِن مُّصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے حسین، ہم تجھ سے امتحان لیں گے. بشيء من الخوف والجوع، کبھی خوف سے، کبھی بھوک اور پیاس سے، کبھی تیری مال سے، کبھی تیری اولاد جو تیرے دل کے میوے ثمرتا ہوا دی. ہم تجھ سے امتحان لیں گے تیری اولاد کو لے کر، ہم تجھ سے امتحان لیں گے تیرے مال کو لے کر. تجھے بھوکا اور پیاسا یہ امتحان دینا ہوگا، اور اس امتحان میں خوشخبری یہ ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ہی کی جانب ہمارا دوبارہ پلٹنا ہے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے. اس ماں کے دکھی دل کو کیا قرار دو، یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کو چھوڑ کے پلٹ کے نہ دیکھا، یا وہ بوڑھے ماں باپ جن کا سہارا تھا، یا وہ کم سنی میں شوہر سے محروم رہنے والی. میں کیا بیان کروں اور کون سا مسائل پڑھوں کہ ہمارے دلوں کو قرار ملے. امام حسین مدینے سے نکلے اور کربلا مولا کے راہوں کا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا. دو مصائب ہے جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس کو حضرت زہرا نے پسند کیے اور اپنے ذاکر سے کہا کہ یہ پڑھو کہ حسین کس طرح سے رخصت ہوئے. میں دو جملے مدینے کے اور دو جملے کربلا کے. ایک ہسٹورین ہے، ایک مورخ ہے جو کربلا ہے، جو مدینہ منورہ میں تجارت کی غرض سے
مدینے میں حاضر تھا، دیکھتا ہے عجب چہل پہل ہے محلے بنی ہاشم میں، اونٹوں کی قطار ہے، محملے محمل پر کجاوے، اونٹوں پر کجاوے، کجاووں پر محمل، محمل میں پردے تعینات، ایک ایک جوان بنو ہاشم ایک ایک اونٹ کے سامنے کھڑا ہے، تلواریں زمینوں میں گڑی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے مدینے میں یہ کوہرام مچا ہے کہ حسین کربلا چلے جا رہے تھے۔ اس جملہ اتنا ہی کہنا ہے کہ خدا کسی کو ویران گھر نہ بتائے۔ حضرت شبیر نے ہر ایک بی بی کو آمادہ کیا، ساری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، خانوادے کو جمع کیا، ایک کے بعد ایک حجرے میں سے بیویاں نکلتی تھی، اپنے حجرے کی چابیاں ایک بیمار کو دیتی تھی۔ سغرا خدا حافظنا سے سب بیویوں کی حجرے کے چابیوں کو سغرا کے حوالے کیا۔ علی اصغر سغرا کے ہاتھوں پر ہے، بچہ بہن کی گود میں ہے۔ امام حسین آ کر دیکھتے ہیں، میرے مولا عباس سے کہا، عباس جاؤ علی اصغر کو سغرا کے ہاتھوں سے لے آؤ۔ وزادارو بچہ امڑ کر کے بہن کے سینے سے لپٹ گیا۔ عباس سے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، جب بھی میں جاتا ہوں سغرا کے سامنے اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہے، امو مجھے لے چلو۔ مولا میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، دروازے پر پہنچے، میں نے ارباب منبر سے سنا ہے کہ حجرہ صغرا پر کھڑے ہو کر زہرا کے غریب نے بلند آواز میں کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنے میں سغرا دوڑی دوڑی آئی، کہا بابا یہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ یہ جملہ تو فقیر جب آتے ہیں تو ہمارے دروازے پر بیان کرتے ہیں، آپ بادشاہ آپ مانگی، آپ ایک کتا چاہیے۔ سغرا مجھے دے دو سغرا۔ نوزادہ سغرا نے بھی اپنی محبت کا ایک امتحان دیکھا۔ سغرا نے کہا بابا اگر وہ آ جائے تو آپ لے جانا، لیکن بابا امام بن کے نہ بلانا، باپ بن کے بلانا، امام بن کے بلاؤ گے تو بچے پر اطاعت واجب ہے۔ نوزادہ امام حسین چکے علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہہ دیا، سینے سے لگ پچھاڑے کھانے لگی، میرے ماں باپ بتا دے، میں یہ تو نہ کہوں گی کہ علی اصغر کو کیوں لے جا رہے ہوں، میرا کہہ دو بات کیا تھا۔ سغرا علی اصغر سے کہا، تم مدینے میں رہ جاؤ گے، تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ تیر تمہارا منتصر ہے۔ روزانہ منظر پلٹا، سر پلٹا، کربلا مولا میں ایک ایک شہید کو، ایک ایک شہید کے لاش کو اٹھا چکے حسین، کوئی باقی نہیں ہے، یا تو سجاد ہے یا مردوں میں حسین باقی ہے۔ نوزادانوں وہاں سے دشمن اترتے ہیں، حسین سناؤ یا کسی کو بھیج دو۔ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، حسین سجاد کی ملاقات کو آئے، سجاد کو گشت سے اضافہ ہوا، تو سر سے پیر تک تیروں میں چندی دیکھا، سجاد کی ذرا ٹھیک دے دو۔
میری تلوار نہ دو، میں بابا کی دفاع کروں، نوزادہ ہوں۔ حسین نے کہا سجاد، جہاد تو اصغر ہے، میرا جہاد اکبر ہے میرے لال، تلوار چلاؤں گا، تجھے ایسے ایسے تیر چلانے ہیں، تجھے نام رکھو، اپنے سربازان سے لے جانا۔ نوزادہ ایک کے بعد ایک بہنوں سے بیٹیوں سے رخصت ہوئے، آخری جملہ کہ نہ کسی کو نادانی میں یتیم لگ گئی، دنیا سے بہت مشکل نہیں سمجھ سکتے مسکینہ کے تلے جانے، اس کی کیسے برداشت کیا۔ نہیں میرا مولا، جب گھر سے نکلے گا، بہنوں سے ودا ہوئے، گھوڑے کے گلے لگائے ڈالے، مجھے اپنی منزل پہنچا دو۔ میرے کو جب دینے لگے، گرنے کے امام نے کہا اے میرے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو بھی بہت تھکا ہوا، بھر سے لاشیں اٹھائے ہیں، پیاسا ہے، بس گھوڑے آخری اتنا احسان کر دے دوں۔ امام حسین کے گھوڑے نے کہا مولا جانور تو کیا ہوا، میرے دل میں مولا میں جانور تو کیا ہوا، میرے سینے میں بھی دل ہے، چھوٹے دل میں سارا چھوٹی سی بچی کے قدموں سے لپٹی ہوئی بڑی تھی، تین منٹ لگا، جب بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا، بابا کو لے جا، مدینے میں سیما گئی تھی، سکینہ تجھے مدینہ لوٹ کے نہیں آنا، لا چلنا کون سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائك وتسليما لك۔ پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عذاب کو قبول فرما۔ حسین 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 کہتے ہیں سب اہل وطن ویران مدینہ ہو گیا، کہتے ہیں سب اہل وطن ویران مدینہ ہو گیا، لو چل دیے شاہ زمن، لو چل دیے شاہ زمن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، شبیر ہوتے ہیں جدا، شبیر ہوتے ہیں جدا، یہ کیا ہوا ہے خدا، یہ کیا ہوا ہے خدا، اجڑا ہمارا یہ چمن، اجڑا ہمارا یہ چمن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، عباس ہے بے چین سے، عباس ہے بے چین سے، اکبر تڑپتے ہیں کھڑے، اکبر تڑپتے ہیں کھڑے، قاسم کو ہے رنجو محن، قاسم کو ہے رنجو محن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، زین العبا بے حال ہے، زین العبا بے حال ہے، یہ گھر ہوا پامال
زینب خستہ تن روتی ہے، زینب خستہ تن ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، آنو محمد چل دیے، آنو محمد چل دیے، دل پر ہمیں نشتر دیے، دل پر ہمیں نشتر دیے، جاتے ہیں سب چھوڑے وطن، جاتے ہیں سب چھوڑے وطن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، اصغر مچلتے ہیں ادھر، اصغر مچلتے ہیں ادھر، بیتاب ہے صغرا ادھر، بیتاب ہے صغرا ادھر، چھٹتے ہیں لو بھائی بہن، چھٹتے ہیں لو بھائی بہن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، روئی سکینہ لاڈلی، روئی سکینہ لاڈلی، وہ شاہ کی نازو پلی، وہ شاہ کی نازو پلی، بولے جو یوں اہل وطن، بولے جو یوں اہل وطن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، سلطان یہ کیا ہو گیا، سلطان یہ کیا ہو گیا، کہتا تھا ہر پیرو جوان، کہتا تھا ہر پیرو جوان، ہے خاتمہ پنجتن، ہے خاتمہ پنجتن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، کہتے ہیں سب اہل وطن، کہتے ہیں سب اہل وطن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، لو چل دیے شاہ زمن، لو چل دیے شاہ زمن، ویران مدینہ ہو گیا، ویران مدینہ ہو گیا، حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم تمام شہدائے کربلا، گنج شہیدہ و رحمت اللہ وبرکاتہ، آقائے گریبان مولائے بے کسان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام علیکم یا موسیٰ ابن رضا، السلام علیکم یا بی بی معصومائکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وشر اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔